السلام علیکم۔ آئی ہوپ سارے دوست ٹھیک ہوں گے۔ آج کل 2024 کے الیکشن کی گہما گہمی ہے۔ تقریباً آلموسٹ ہر پارٹی نے اپنا منشور عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور جو وعدے کیے ہیں انہوں نے ووٹرز کے ساتھ، وہ ہر پارٹی اپنا منشور بتا رہی ہے اور ووٹر کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میری نظر میں یہ اچھی بات ہے اور میری نظر میں یہ بھی ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ووٹ ایک امانت ہے۔ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو آپ کی خاموشی اس جس سسٹم کو آپ کہتے ہیں کہ وہ خراب ہے، پھر آپ کی خاموشی آپ کی خاموشی رضامندی بنے گی اس سسٹم کو تقویت دینے کے لیے۔ تو میرے بھائی، میں تو یہی کہوں گا کہ ووٹ ضرور کاسٹ کریں، اور ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے میری نظر میں چند چیزوں کا غور جائزہ لیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس بندے کو آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، آیا وہ قبضہ مافیا تو نہیں ہے؟ جس بندے کے آپ ہاتھ مضبوط کرنے جا رہے ہیں، آیا وہ بندہ ظالم تو نہیں ہے؟ جس بندے کو آپ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، آیا وہ زانی تو نہیں ہے؟ آیا وہ شرابی تو نہیں ہے؟ آیا وہ رشوت خور تو نہیں ہے؟ آیا وہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا؟ آیا کک بیکس تو نہیں لیتا؟ اگر اس بندے کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو آیا ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی؟ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ان چیزوں کے جانتے ہوئے بھی اسی آدمی کو ووٹ کاسٹ کریں گے نا، تو پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ پھر وہی چیزیں ہوں گی کہ ہمارے بڑوں نے ہم پہ مسلط کی یہ لوگ، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی دیکھیں ضرور، ووٹ کاسٹ کرتے آیا یہ آپ کے دین اسلام کا غدار تو نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آج کل جتنا بڑا بدمعاش ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ عزت دار سمجھتا ہے۔ معذرت سے میں بدمعاش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کے پاس 5-6 بندے ہیں، گن مین ہیں، وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، دوسروں کی وہ عزت ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ضرور یاد رکھیے کہ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے کہ آیا جدھر آپ بیٹھتے ہیں، آپ کسی کے پاس اس بندے کو، میرا خیال ہے ووٹ اس بندے کو کاسٹ کرنا چاہیے جس کے پاس آپ بیٹھے ہوں، اور آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اور آپ کو لگے کہ یہ بندہ میری رسپیکٹ کرتا ہے دل سے۔ یہ نہیں کہ اوپر سے جس طرح الیکشن کے دن چل رہے ہیں، ہر کوئی گلے مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جی ووٹ دیں، جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ باقی کچھ لوگوں کا یہ گلہ شکوہ ہے، جی ہم ووٹ کسی کو دیں گے، پڑے گا کسی کو، یہ سب میں کہتا ہوں بے معنی باتیں ہیں۔ ہماری جو پچھلی ٹرن آؤٹ رہا ہے پچھلے الیکشنز کا، سب کا 2018 تک تقریباً سارے الیکشن کا 30 سے 40% یعنی ووٹ کاسٹ کرنے کی ایوریج ہے 100 میں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 100 میں سے 40 بندے ووٹ کاسٹ کریں گے، تو جو 20 یا میکسیمم 20% ووٹ لینے والا 100 میں سے، وہ ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہی آپ جو ایوریج ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ ایک امانت ہے، آپ وہی جو 40 سے 60 یا 70% تک جائیں، تو اس بندے کو ہی ووٹ پڑے گا جس کو آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور اسی بندے کی سلیکشن ہوگی، یا وہی الیکٹ ہوگا جس کو آپ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو یہ اب آپ پر ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی ٹرن آؤٹ اگر آپ کہہ لیں کہ 50-60% پڑے گا، تو انشاءاللہ رزلٹس وہی ہوں گے جو آپ چاہ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، میں ایک اور سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی امانت کسی کے پاس رکھواتے ہیں، کسی بااعتماد بندے کے ساتھ رکھواتے ہیں نا، کہ اسے آپ کو واپس مل جانی ہے، تو میرے خیال میں کہ ووٹ بھی اسے کاسٹ کرنا چاہیے کہ جو آپ کی امانت میں خیانت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو میری بات ہے، ایک میں نارمل سا معمولی سا شخص ہوں، تو میرے نظریے کے مطابق ووٹ ضرور کاسٹ کریں، لیکن ووٹ ڈالتے ہوئے آپ اپنے ضرور سوچیں کہ آیا یہ بندہ آپ کے حق کے لیے کھڑا ہوگا، یہ بندہ آپ کے
اسلام سے غداری تو نہیں کرے گا، یہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان سے غداری نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ باقی اللہ پاک کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ اس مرتبہ بہتر لوگ آئیں، میں دعا گو ہوں، اور باقی یہ چیزیں آنی جانی ہے کہ کیا ہے یہ ہے، لیکن یہ کم از کم ان نظریات پہ اگر آپ فوکس کریں گے نا تو آپ، لیکن یہ میں بتاتا ہوں کہ 100% آپ جس بندے کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ غلط بندے کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میری یہی خواہش ہے کہ ووٹ ڈالتے ہوئے آپ یہ ضرور رکھیے گا کہ یہ بندہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہمیں انصاف چاہیے۔ والسلام۔